ظاهر الاسم وباطنه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا باطن میں کرتے ہو. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے: التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنا ایسے ہے جیسے کہ گناہ ہے ہی نہیں. انسان کی جو زندگی ہے یہ مختلف ادوار کے ساتھ گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو سراسر خیر بنایا وہ فرشتہ ہے، اور جس کو سراسر شر بنایا وہ شیطان ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا وہ ہے انسان. انسان کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے، بھلائی بھی ہوتی ہے، نیکی بھی ہوتی ہے، اور دوسری طرف انسان کے اندر برائی بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں. اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ انسان اپنے اوپر نیکی کو غالب رکھے یا برائی کو غالب رکھے، اپنے اوپر گناہوں کو غالب رکھے یا اچھائیوں کو غالب رکھے. یہ اپنے انسان کے اوپر ہوتا ہے، اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو اپنی زندگی گناہوں میں گزارے، چاہے تو نیکیوں میں گزارے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو. اب گناہ کہتے کس چیز کو ہیں؟ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیے. گناہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دوری پیدا ہو. انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کے اندر انقطاع آئے، اس کو گناہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کی نافرمانی کہتے ہیں. یا نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑنا یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اب انسان اس وقت تک اس کام کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ انسان کو اس چیز کے نقصان کا پتہ نہ ہو. جب انسان کو کسی چیز کے نقصان اور فائدے کا پتہ لگ جاتا ہے پھر وہ انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو معلوم ہو جاتا ہے مجھے اس چیز سے فائدہ پہنچے گا، وہ اس کام کو کرتا ہے. جس چیز سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے مجھے نقصان ہوگا، انسان اس چیز کو، اس کام کو، اس برے فعل کو چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح آج ہمیں انسان جو ہے گناہوں کے نقصانات کا پتہ نہیں ہے، گناہوں کے بارے میں علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں، معصیت میں، گناہوں میں گزر رہی ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان گناہوں کے نقصانات کیا ہیں پھر ہماری زندگی کبھی بھی گناہوں میں نہیں گزرے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہیں گزرے گی. گناہ کے اندر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان کی اخروی زندگی میں اس کو نقصان ہوتا ہے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ اخروی زندگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، ہماری صرف اس زندگی کے اندر ہمیں نقصان ہوگا، یہ نہیں ہے.
بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں اس گناہ کا بدلہ دینا پڑے گا۔ جو بھی اللہ کی معصیت کریں گے اس کا ہمیں بدلہ دینا پڑے گا۔ اب اس کی مثال سمجھیے، ہر آدمی کو، چھوٹا بچہ ہو، بڑا آدمی ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، اس کو زہر کا پتہ ہے، زہر کے نقصانات کا پتہ ہے۔ کبھی بھی کوئی بندہ بھی زہر کے پیالے کو نہیں پیے گا، اس کو پتہ ہے میری موت واقعہ ہو جائے گی، لیکن افسوس آج ہمیں گناہوں کے نقصانات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سانپ کو ہم اس لیے ہاتھ نہیں لگاتے کہ اگر ہم نے سانپ کو پکڑا وہ ہمیں ڈسے گا، ہماری موت واقعہ ہو جائے گی، لیکن ہمیں گناہوں کے نقصانات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج اسی وجہ سے ہم جو ہے بے دریغ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور امید یہ بانی ہوئی ہے ابھی میری زندگی باقی ہے، ابھی میری زندگی کے کافی عرصہ باقی ہے، اس لیے گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح انسان یا تو نفس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، یا شیطان کی وجہ سے کرتا ہے، یا دوست کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ نفس انسان کو مجبور کرتا ہے، گناہ کے اوپر ابھارتا ہے۔ شیطان انسان کے دل کے اندر خیال ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کید الشیطان ضعیف، شیطان کا جو مکر ہے، شیطان انسان کے صرف دل میں، دماغ میں گناہ کا خیال لاتا ہے، یہ کمزور درجہ ہے، لیکن نفس کا جو درجہ ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ عظیم ہے، بڑا ہے، کیونکہ جو نفس ہے یہ انسان کے اندر گردش کرتا ہے، جس طرح کہ خون گردش کرتا ہے ایسے یہ بھی گردش کرتا ہے۔ اب ہم لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ گھر کے بھیدی نے ہی اس گھر کو اجاڑ دیا۔ ہمارا نفس ہماری کمزوریوں کو سمجھتا ہے، ہماری جتنی بھی کمیاں ان کو سمجھتا ہے، اسی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم نفس کی اصلاح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ جو نفس ہے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نفس کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم 24 گھنٹے کی زندگی گناہوں میں گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں۔ حضرت خواجہ ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ جس بندے کا کوئی بھی دن گناہ سے پاک گزر جائے وہ یہ سمجھے کہ آج میں نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں دن گزارا، یہ ایسے۔ لیکن افسوس ہماری تو کوئی ایسی گھڑی نہیں ہوتی جس میں ہم گناہ نہ کرتے ہوں، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہوتا جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہوں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے جب انسان کو کسی چیز کے نقصان کا پتہ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان اس کام میں لگا رہتا ہے، جب اس چیز کے نقصان کا پتہ لگ جاتا ہے پھر انسان کبھی بھی اس کام کو کرتا نہیں ہے۔ گناہ کی مثال نجاست کی طرح ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے نجاست گندگی ہے، ناپاکی ہے، اگر میرے کپڑے کے ساتھ لگ جائے گی میرا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، میرے جسم کے ساتھ لگ جائے گی میرا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آنکھ گناہ کرتی ہے تو آنکھ ناپاک ہو جاتی ہے، زبان جھوٹ بولتی ہے تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے، کان اگر جھوٹ سنتے ہیں، فحش باتیں سنتے ہیں، اور اسی طرح گناہ کی باتیں سنتے ہیں تو کان ناپاک ہو جاتے ہیں، اور ہاتھوں سے اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں۔
یہ نجاست کی طرح ہوتے ہیں، لیکن افسوس آج ہمیں گناہوں کے نقصان کا پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ لگ جائے، جس طرح ہمیں ظاہری نجاست کا پتہ ہے، ہمارے جسم کے اوپر کسی بھی جگہ نجاست لگی ہو ہم اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں، چھپاتے پھرتے ہیں۔ اگر کپڑے کے ساتھ لگی ہو ساتھ والے کو محسوس نہیں ہونے دیتے کہ اس کو پتہ لگ جائے گا، کتنی شرمندگی ہو جائے گی کہ اس کے کپڑوں کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس ہم اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کمزور سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہمارے ساتھ فرشتے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تو جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر سارے دروازے بند کر دیتا ہے، لیکن ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو گناہ کر رہا ہے، کیا تو مجھے اتنا کمزور سمجھتا ہے؟ کیا تمہارے دل میں میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے؟ اب ہم سوچیں، کیا ہمارے دل کی کیفیت ایسی نہیں ہے؟ ہمارے دل کے اندر اسی طرح کے خیالات نہیں آتے؟ ہم کیسے گناہ کرتے ہیں؟ ساتھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا والا کوئی نہیں دیکھے گا، میری ماں نہیں دیکھے گی، میرا باپ نہیں دیکھے گا، میرا کوئی عزیز نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ یہ تصور رکھے نا، پھر گناہ سے بچ جائیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم تنہائیوں میں گناہ کریں گے، رات کے اندھیروں میں گناہ کریں گے، دن کے اجالوں میں گناہ کریں گے، مجلسوں میں گناہ کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے ایک مرید کو کہا جاؤ جا کے یہ مرغی ذبح کر کے لے کر آؤ۔ اب 3-4 اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو کہا تو وہ لے کر چلے گئے۔ کوئی کسی غار میں گیا، وہاں ذبح کر کے لے آیا، کوئی کسی جگہ پر گیا، وہاں ذبح کر کے لے کر آ گیا، لیکن ایک آدمی ایسا تھا اس نے ذبح نہیں کی، وہ واپس اسی طرح مرغی اٹھا کر لے آیا۔ وہ اللہ والے حیران ہوئے، باقی سب نے ذبح کر کے لے آئے، یہ کیوں نہیں ذبح کر کے لے گیا؟ اس سے پوچھا، اس نے کہا حضرت میں جہاں جاتا تھا میرے دل میں خیال آتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں کیسے ذبح کرتا؟ تو آپ ہی نے تو کہا ہے کہ اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو جب انسان یہ تصور کرے گا کبھی بھی اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے دل میں یہ خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک نوجوان باہر سے آیا اور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں گناہ کر کے آتے ہیں، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ کون معصیت کی زندگی گزار رہا ہے، کون اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزار رہا ہے۔ سب سے پہلے گناہوں کا جو نقصان ہے، سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ آج ہر دوسرا آدمی اس کی شکایت کرتا ہے میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بات ہے اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی جو ہے نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوں، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں، اس طرف نہیں آتا، اس سے توبہ نہیں کرتا، یہ شکایت کرتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، مجھے گھر والے کہتے ہیں یہ 10 چیزیں لے کر آؤ، میں 5 چیزیں لے کر آتا ہوں، 5 بھول جاتی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ جو بندہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا قوت حافظہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کی جسمانی طاقت کم ہو جاتی ہے، انسان کی قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا گناہوں کی وجہ سے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہی کچھ نہیں، جہاں سویا سویا ہی رہتا ہے، جہاں گیا وہیں کا ہو کے رہ گیا، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی دنیا کی۔
تو یہ جسمانی جو قوت ہوتی ہے، جو قوت ارادی ہوتی ہے، یہ کمزور ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تیسری چیز یہ ہے، انسان گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے، معصیت بھری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو ذلت والی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ہر آدمی اس کو ذلیل کرتا ہے، ہر آدمی اس کو برا کہتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما لیتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ آج دن میں جس بندے سے یہ ملے گا اس بندے کی ان بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دو۔ اور جو بندہ گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو فرما دیتے ہیں، جاؤ یہ جہاں بھی جائے جس سے ملے اس کے بارے میں اس کے لیے نفرت ڈال دو۔ یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں اشارہ ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ کر لو۔ یہ تو ایک عارضی ذلت ہے۔ اگر گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے کل قیامت والے دن بھی ذلیل ہونا پڑے گا، ماں باپ کے سامنے بھی ذلیل ہونا پڑے گا، استاد شیخ اپنے بڑوں کے سامنے بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ یہ ذلت دنیا کی ذلت عارضی ذلت ہے، وہاں قیامت والے دن سب سے بڑی ذلت ہوگی، ہمیشہ کی ذلت ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے، جو بندہ گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا، ہر بندہ اس کو ذلیل کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے۔ ہر جس جگہ جاتا ہے لوگ اس کی عزت احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، ہر بندہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ کوئی بندہ دوسرے کو کہتا ہے یار مجھے کوئی بھی عزت نہیں دیتا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد باپ کو عزت کیوں نہیں دیتی؟ اس کے پیچھے بھی بعض دفعہ گناہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہماری اولاد ہماری عزت کیوں نہیں کرتی، یہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اللہ کے نافرمان ہیں، ہم بھی معصیت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ صلح کرنی چاہیے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ صلح کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دیتے ہیں، مخلوق کے دل میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت انسان سے چھین لیتے ہیں۔ پہلے دعاؤں میں رونا آتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، گھنٹہ دعاؤں میں روتا تھا، لیکن اب ہاتھ اٹھا کے بیٹھا رہتا ہے لیکن آنسو نہیں آتے۔ یہ گناہوں کا نقصان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں میں رونا چھین لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس کے بارے میں آتا ہے اس سے گناہ سرزد ہوا، اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئی۔ الہام ہوا اس کے دل میں، پکڑ آئی ہے لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر غیب سے آواز آئی، پہلے جب تو دعاؤں میں ہاتھ اٹھایا کرتا تھا، تجھے رونا آتا تھا، تیرے آنسو نکل جایا کرتے تھے خود بہت، اب تجھے رونا نہیں آتا، اس گناہ کی سزا تیرے اوپر مسلط کر دی گئی۔ یقین کریں آج جو ہمیں رونا نہیں آتا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، معصیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے، ہمارے اکابر گناہوں سے پاک زندگی گزارتے تھے، آج ہم گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی زندگی میں برکت ہوا کرتی تھی۔ ایک آدمی گھر کا فرد ایک کمایا کرتا تھا، پورے گھر والے کھایا کرتے تھے، برکت ہی برکت تھی، وقت میں برکت تھی، زندگی میں برکت تھی، رزق میں برکت تھی۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج گھر کے 11 افراد کما رہے ہوتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معصیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔
گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد گناہوں کی وجہ سے گناہوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، تہجد میں اٹھتا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ کتنے ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ پہلے ہم تہجد پڑھا کرتے تھے، اب تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ یقین کریں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقبول ٹائم میں اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے بتاتے ہیں کہ ہم پوری رات جاگتے ہیں، عین تہجد کے وقت اللہ سلا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں ہوتے، معصیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انسان گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پہلے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اذان بھی دیتے ہیں، لیکن جب سے گناہوں بھری زندگی شروع کر دی سب کچھ چھین لیا اللہ نے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مصروف ہو گئے ہیں، مصروف نہیں ہوئے، ہم گناہوں میں لگ گئے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے ہیں، ہم اللہ کی معصیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مصروف کر دیا، اللہ نے کہا تم میرے گھر میں نہیں آؤ گے، تمہیں میں اپنے گھر میں نہیں بلاؤں گا۔ یہ گناہوں کے نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر سیاہی پھیل جاتی ہے، انسان کے اوپر، انسان کے دل میں نیکی کی بات اثر ہی نہیں کرتی، انسان کا دل ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کسی کی بات سنتا تھا فوراً دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، لیکن اب نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ یقین کریں اگر توبہ نہیں کریں گے اسی حالت میں موت آ گئی تو بڑا افسوس ہوگا، اس وقت خسرت دنیا والآخرہ ہوگا، دنیا میں بھی خواری، آخرت میں بھی خواری ہوگی۔ اس لیے آج موقع ہے، آج ہم گناہوں سے توبہ کر لیں۔ پھر ایک آدمی عالم تھا، نیک تھا، صاحب شریعت تھا، صاحب سنت تھا، جب گناہوں میں زندگی گزارنا شروع کی اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف چھین لیے، وہ علم کے راستے سے ہی اللہ نے بھٹکا دیا۔ بعض کہتے ہیں لوگ کہ ہمارا دل نہیں کرتا علم پڑھنے کے لیے، اصل وجہ یہ نہیں ہوتی دل کیوں نہیں کرتا، اس کے پیچھے معصیت ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی خفیہ گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کو میں نیک بندوں میں شامل کروں، یہ نیک بندہ بن جائے، یہ علم کی دولت سے نوازا جائے۔ علم ایک نور ہے، اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے استاد محترم شیخ وقی سے فرمایا، اشعار میں شکوت الی شیخ وقی سوء الی حفظی، فرمانے لگے میں اس کو کیسے یاد کروں؟ انہوں نے فرمایا فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي، گناہوں کو چھوڑ دے، العلم نور من الہی، علم ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اللہ کا نور کسی گناہگار کے سینے میں نہیں ٹھہرتا۔ یہ بات حقیقت ہے، ہم گناہ کریں اور اللہ ہمیں علم والوں کے ساتھ رکھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ گناہ چھوڑنے پڑیں گے پھر اللہ ہمیں علم والوں کے ساتھ رکھے گا، ورنہ یہ جو پگڑیاں باندھ رہے ہیں یہ سب کچھ اتر جاتا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اگر گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ اتر جائے گا۔ اس لیے ہمیں آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جو بندہ گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ارادہ کرتا ہے میں عمل کروں گا، پہلے گھنٹوں ذکر اذکار میں زندگی گزارتا تھا، پہلے گھنٹوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے زندگی گزارتا تھا، اب نہیں گزار رہا، عمل کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی خفیہ گناہ ہوتا ہے جس سے ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ یہ توفیق چھین لیتے ہیں، عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ پہلے ایسا تھا
ہم اعمال زیادہ کرتے تھے، علم تھوڑا تھا، لیکن آج علم زیادہ ہے، عمل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جتنا علم ہوتا ہے اللہ اس کے فیض کو جاری کر دیتے ہیں۔ جب انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے اس کے علم کو وہیں تک منجمد کر دیا جاتا ہے، اس کا فیض آگے پھیلتا نہیں ہے، اس سے آگے نیکی نہیں پھیلتی۔ لیکن شروع میں کوئی بندہ 4 مہینے 7 مہینے لگا کر آئے، بڑی محنت کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ نیکی کی طرف آتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ گناہوں میں زندگی گزارنا شروع کرتا ہے لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا فیض جو جاری ہونا تھا وہ وہیں رک جاتا ہے، اس کے پیچھے گناہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں سے پہلے بات میں اثر تھا، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے، اس کی بات کو سنتے تھے اور اس کی بات پر عمل کرتے تھے، لیکن جب سے گناہوں کی بری زندگی گزارنا شروع کر دی بات میں اثر ہی ختم ہو گیا۔ آج کئی علماء شکوے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بات میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ اثر کیسے آئے؟ ہماری زندگی میں گناہ ہے، معصیت ہے، کوئی نہ کوئی خفیہ گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری بات پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کے بیٹے عالم بن کر آئے تو حضرت نے فرمایا آپ ایسا کرو، آج آپ نے بیان کرنا ہے۔ بڑے خوش ہوئے، میں تو آج بیان کروں گا اور ایسے ایسے نکات بیان کروں گا، ایسے ایسے الفاظ بیان کروں گا، مجمع کو اپنی طرف متوجہ کروں گا، لیکن مجمع ٹس سے مس نہ ہوا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر منبر پر بیٹھے اور صرف یہ فرمایا رات کو دودھ رکھا تھا، کمبخت بلی آئی اور پی گئی، مجمع داڑے مار کے رونے لگا۔ تو بیٹے کو بعد میں فرمانے لگے بیٹا الفاظ رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نور حاصل کرنا پڑے گا، جب تک یہ نور نہیں آئے گا اس وقت تک معصیت سے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ یہ نور ملے گا کسی باخدا بندے کی صحبت میں، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ کر ملے گا۔ آج ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہے، ہر آدمی یہ شکایت کرتا ہے کہ میرے ماتحت میرے چھوٹے میری بات نہیں مانتے، اور خود جو چھوٹا تھا اس مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو نہیں سمجھتا، اس کو نہیں سوچتا کہ میں اتنے بڑے مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اس کے حکم توڑ رہا ہوں، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہوں، پھر کیسے میرے ماتحت بات مانیں گے۔ ہر والدین اولاد کی شکایت کرتے ہیں، اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ ہم کتنے اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم کتنے اللہ کے حکم مان رہے ہیں؟ ہم یہ سوچیں جب تک ہم اللہ کے حکم نہیں پورے مانیں گے، 100% نہیں مانیں گے، اس وقت تک ہمارے چھوٹے ہماری بات نہیں مانیں گے۔ جب ہم 100% اللہ کی ماننا شروع کر دیں گے، 100% گناہوں سے بچیں گے، پھر دیکھیں آپ اشارہ کریں گے آپ کی اولاد آپ کے اوپر جان نشاور کرے گی، آپ کے ماتحت آپ کے اوپر جان نشاور کریں گے۔ آج ہر آدمی شکوہ کرتا ہے، لیکن جو مالک سے خود نافرمان بنا بیٹھا ہے اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد گناہوں کی وجہ سے ہر وقت پریشانی لگی رہتی ہے، کوئی ہر وقت ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ سے صلح کر لوں، میں گناہوں سے توبہ کر لوں، بس پریشان ہوتا ہے۔ دعا کریں جی میری پریشانی دور ہو جائے، میری ٹینشن دور ہو جائے۔ بھائی سب سے بڑی ٹینشن تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہو۔ آپ اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو کیسے حل کرتا ہے۔ اہل نظر کی دعائیں ہوتی ہیں، اہل نظر کی صحبت ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے کہ جس سے انسان کی زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ آج ہر بندہ یہ دل میں جذبہ رکھتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک زندگی گزار لوں، میں گناہ میری زندگی سے نکل جائیں،
اس کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ کسی اہل دل کے ساتھ جڑ جائیے، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیے، پھر دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی سے گناہ نکلتے ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید نے خط لکھا، حضرت غصہ بہت آتا ہے اور غصے میں آ کر میں گالیاں دیتا ہوں، بہت زیادہ گالیاں دے دیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا جاؤ فلاں چوک میں ایک اللہ والا ہے، ایک حکیم ہے، اس کے ساتھ 15 دن گزار کے آؤ۔ وہ مرید 15 دن کے لیے جب گیا، 15 دن صرف اس حکیم کے پاس رہا۔ 15 دن کے بعد حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت اب تو غصہ ہے ہی نہیں میرے اندر۔ تو حضرت نے دوبارہ خط کا جواب دیا، فرمانے لگے وہ آدمی حلیم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حلم کی صفت تمہارے اندر ڈال دی۔ یہ جو اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، یہ نظر کمال کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں آپ خود تصور کریں، جس نظر کے اندر حسد ہو، بغض ہو، وہ لگ سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کو نظر لگ گئی، تو جس نظر کے اندر خیر ہی خیر ہو، جس نظر کے اندر بلائی ہی بلائی ہو، وہ نظر نہیں لگ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کی نظر میں ایسی تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرُ الْأَكْثِيرُ کہ ان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے، یجعل الکافر مؤمنا، کافر بندے کو مومن بنا دیتی ہے، ویجعل الفاسق فاجرا صالحا، فاسق فاجر بندہ ہوتا ہے اس کو صالح بنا دیتی ہے۔ فرمانے لگے ویجعل الجاہل عالم، اور جاہل بندے کو عالم بنا دیتی ہے۔ اور پھر فرمانے لگے ویجعل الکلب انسان، اور کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ کیسے؟ جب انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، عالم امر میں اس کی جو کیفیت اس کے اوپر غالب ہوتی ہے، اسی طرح اس جانور جیسی اس کے اندر خصلت ہوتی ہے۔ اگر تکبر کرتا ہے تو اونٹوں جیسی اس کے اندر خصلتیں ہوں گی۔ اگر شہوانی خیالات ہر وقت رہتے ہیں تو اس کی عالم امر میں سور جیسی شکل ہوگی، اور اگر چھوٹی چھوٹی بات میں لڑتا ہے، منہ بنا لیتا ہے، تو کتوں جیسی شکل ہوگی عالم امر میں۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا وَيَجْعَلُ الْكَلْبَ انسان، کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ اور اگر دوسری تعویل کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح اصحاب کہف نیک لوگ تھے، ان کی صحبت میں کتا گیا، وہ بھی انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو یہ چیز ہے، ان اللہ والوں کی نظر میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین کو پاک کرنے کے لیے، زمین کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، اسی طرح انسان کی وجود کو پاک کرنے کے لیے، انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ زمین کو پاک کرنے کے طریقے 2 یہ ہیں کہ اگر کسی جگہ زمین کے اوپر نجاست پڑی ہوئی ہو تو اس کے اوپر خوب پانی بہایا جائے تو وہ نجاست بہ جاتی ہے، اور اس نجاست کا اثر اس زمین سے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ فرمایا کہ جہاں پر نجاست ہو وہاں پر سورج کی تپش والی کرنیں، گرم کرنیں پڑے تو اس نجاست کو جلا دیتی ہے، تو وہاں زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا انسان کی زندگی سے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان خوب آنسو بہائے، روئے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، تو اس کی زندگی سے اللہ گناہوں کو نکال دے گا۔ دوسرا طریقہ فرمایا کسی اہل نظر کی نظر میں رہے، کسی اہل دل کی نظر میں رہے، تو اس کی نظر میں رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں گے۔ مگر بس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے انڈوں پہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ جب انڈے دیتا ہے دے کر اس کے بعد ان کو کسی جگہ محفوظ مقام میں رکھ دیتا ہے، اور صبح و شام سورج کی تپش والی کرنوں کے سامنے اپنے انڈوں کو کرتا ہے، دور بیٹھ کے نظر سے دیکھتا رہتا ہے۔
نظر رکھتا ہے، اس نظر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان انڈوں سے بچے پیدا کر دیتا ہے۔ تو کسی اللہ والے کی کسی پر نظر پڑے گی تو کیا اس کی زندگی بدلے گی نہیں؟ کیا اس کی زندگی سے معصیت نہیں نکلے گی؟ کیا وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رہزن تھے، رہبر بن گئے، کسی اہل دل کی نظر پڑی تبھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ایسا بنا دیا کہ ہادی بن گئے، رہبر بن گئے۔ تو کیا آج کسی اللہ والے کی کسی پر نظر پڑے گی تو کیا اس کی زندگی سے معصیت نہیں نکلے گی؟ اللہ کی نافرمانی نہیں نکلے گی؟ گناہ نہیں نکلیں گے؟ کیا وہ سنت کا پابند نہیں بنے گا؟ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اور آپ کے لیے تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کے پاس ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے حضرت مفتی شاکر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ آپ ان سے فائدہ حاصل کریں، ہر 2 ماہ کے بعد یہاں آتے ہیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ یقین کریں ملکوں میں لوگ ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس گاؤں کے لوگ، یہ ان کا گاؤں ہے، اگر آپ لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے تو ان کو خوشی زیادہ ہوگی۔ باہر کے لوگ تو ساتھی جڑ رہے ہیں، اگر آپ لوگ جڑیں گے، فائدہ حاصل کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا آپ لوگ ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے لیکن آپ ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، وہ وقت دیتے ہیں اس علاقے کے اندر، لیکن آپ لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ مصروف ہوں گے، آپ وقت دیں گے، آپ اپنے بچوں کو حوالے کریں گے لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے اب ان کے پاس ان کا وقت کتنا قیمتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں جب بھی آئیں، کوشش کریں ان کے ساتھ جڑیں، کیونکہ جب انسان جڑتا ہے تو فائدہ حاصل کرتا ہے۔ فائدہ جب کسی کو حاصل ہوتا ہے، کسی کو کہیں سے نفع ملتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس جگہ سے مجھے بھی نفع ملا ہے، آپ بھی حاصل کر لو۔ تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔